دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اسپیشل۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے کل بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے کل بھی جو مہمان تھے شہر سکھر کے معروف شناخواں محترم جناب ضیاء رضا قادری صاحب، آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے، حمد بھی سنیں گے، اور جیسے پروگرام کا سلسلہ چلتا ہے انشاءاللہ ویسے ہی دوبارہ سلسلہ چلے گا۔ تو اس نشریات کا باقاعدہ آغاز حمد باری عز اسمہ سے کیا جاتا ہے، تو حمد باری عز اسمہ کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب ضیاء رضا قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری عز اسمہ سے اس نشریات کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ محترم جناب ضیاء رضا قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ تو عالم میں ہے
چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر فرش کو جستجو. اللہ 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 اللہ. طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ. خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو. کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو. اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے وہ نور خدا. بقعائے نور ہوں اپنا ظلمت کدا. جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محترم جناب مہمان سناخہ جو ہماری اس نشریات میں تشریف لائے. محترم جناب ضیاء رضا قادری صاحب جو ہم نے باری تعالیٰ سے باقاعدہ طور پر اس نشست کا اس نشریات کا آغاز کر رہے تھے. حضرات محترم آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا دن ایسی ہستی کی طرف منسوب ہے کہ جو سرور کونین حضور سید عالم جان عالم راحت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں. آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا ان کے وصال کا دن ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا ان کی شخصیت اور ان سے متعلق استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. تو اب میں دوسری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے لیے درخواست گزار ہوں محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے. میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. دل جو تڑپے تو
محمد کو خبر ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی 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 سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا 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 نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھوبر گیا بے حیا جن کے طلبوں کا دھوبر گیا بے حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی یا 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 نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا 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 نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یا 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہایت خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ احباب کسی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں اور اسی طرح روزوں کے متعلق یا کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ بذریعہ کمنٹس اپنی فرمائش بھی بتا سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ اب میں چلتا ہوں ہمارے مہمان سناخواں محترم جناب ضیاء رضا قادری صاحب کی طرف، اور ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم جناب محمد ضیاء رضا قادری صاحب۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر قدم زغرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زغرا، ہاں میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زغرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زغرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے پہ غم زغرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے پہ غم زغرا کے بچوں کا۔ اور حضور والا یہ سب کے ساتھ معاملات کے ساتھ زندگی میں یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور بندے بھی آزمائش دیتے ہیں۔ تو شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کون پست کر سکتا ہے، کہ ہزاروں کو شیشے
کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے گرنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا، حرم زہرا۔ اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو مدینہ شریف کی اور خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زگے قسمت میں دیکھایا، زگے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا زگے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا۔ گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے، گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھے محترم جناب محمد ضیاء رضا قادری صاحب جو سیدہ پاک کی شان میں چند اشعار پیش کر رہے تھے اور اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ حضرات محترم، جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کا دن منسوب ہے سیدہ پاک کے حوالے سے، تو اسی عنوان پر میں لب کشائی کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب سے کہ وہ سیدہ پاک کی شخصیت اور آپ کی شان کے متعلق چند باتیں ہمیں ہم سامعین تک پہنچائیں۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہماری ٹیم یہاں بیٹھی ہے، انہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی میزبان ہو یا مقرر ہو تو ای کو بند کریں، شاید انہیں خیال نہیں آ رہا، تو مہربانی کریں اس پر دھیان دیں جہاں آپ کو بٹھایا ہے، اور جب کوئی میزبان جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے یا جو مقرر ہے وہ تقریر کر رہا ہے تو آپ ایکو کا دھیان رکھیں، بار بار تو آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتوارا من القوم من سوء ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، صدق اللہ العظیم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے،
اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جس ہستی کے ذکر سے ہم اپنی اس نشریات کو معطر کر رہے ہیں، معمر کر رہے ہیں، وہ ہستی مخدومہ کائنات، جگر پارہ مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد فتمہا و محبیہا عن النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ رب سبحانہ و تعالی فاطمہ کو اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کا نام ہی وہ رکھا کہ ان کو بھی اور ان کے چاہنے والوں کو بھی رب سبحانہ و تعالی دوزخ کے عذاب سے بری فرمائے گا۔ بے شمار مناقب اور فضائل کی حامل شخصیت، لیکن میں نے جس ان کی سیرت کے پہلو کو منتخب کیا وہ ہے آپ کا بیٹی ہونا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرہ عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرہ میں بیٹی کی تعظیم کی، توقیر کی، یہ وہ معاشرہ ہے، قرآن اس کا اعلان کرتا ہے کہ جب کسی کو بچی کی ولادت کی خبر ملتی، معاشرہ عرب میں ابتدائی اسلام میں دور جاہلیت گزرا ہے، تو قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء، جس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے وہ قوم سے چھپتا پھرتا، نگاہیں بچاتا، ام یدسہ فی التراب ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اس کے پاس دو آپشن ہوتے کہ یا تو ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی صاحبزادی کو اپنے پاس روکے رکھوں، یا ام یدسہ فی التراب، اسے زندہ درگور کر دوں۔ یہ قرآن نے اعلان کیا۔ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو اتنا حقیر سمجھا جاتا، اتنا کمتر سمجھا جاتا کہ باپ چھپ رہا ہے، وہ لوگوں کا سامنا کرنے کی جسارت نہیں کر رہا، اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، اور بیٹی ہو گئی ہے اب وہ چاہتا یہ ہے کہ یا تو ذلت و رسوائی کو برداشت کر لوں یا اسے زندہ درگور کر دوں۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ احادیث صحیحہ شاہد ہیں، سیرت کی کتابیں اس کی مؤید ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے کسی اور علاقہ کی طرف سفر فرماتے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جانے سے پہلے جس گھر میں جاتے ہیں وہ آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، بیٹی کو مقام دینے کے لیے کہ بیٹی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میں اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر عارضی طور پر جا رہا ہوں، لیکن بیٹی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بیٹی سے ملتے ہیں، شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر کسی اور علاقے تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اب بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہی جس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں وہ کسی اور کا گھر نہیں، وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بیٹی کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اسی پر اکتفا نہیں، آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ جب بھی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی، ملنے کے لیے آتی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل قابل رشک، قابل نمونہ، قابل تقلید، دور سے آتا دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن بیٹی کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں اس انداز میں کہ اسے حقیر نہ سمجھو، اسے کمتر نہ سمجھو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ابھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑی ہے، دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مرحبم یبنتی یا مرحبم بے ابنتی کہہ کر استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا، سکھلایا کہ بیٹی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کمتر نہ سمجھا جائے، یہ قابل عزت ہے، یہ قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی عمل اپنے والد گرامی کے لیے اپناتی ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کے لیے اپنی لخت جگر نور نظر سے جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی بیٹی اپنے والد کے احترام کے لیے، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، والد کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتی ہیں۔ تو دیکھیے باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنت کی مالکن اور ملکہ ہیں، شہزادی ہیں، لیکن عمل دیکھیے کہ والد گرامی آ رہے ہیں تو کیا عزت و تکریم کی جا رہی ہے، اور جب بیٹی تشریف لا رہی ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود نبی اور رسول ہو کر لیکن والد بھی ہیں تو بیٹی کی کیسی عزت، تکریم اور تعظیم کر رہے ہیں۔ تو یہ پیغام اور یہ درس ہے کہ نہ تو باپ کو حقیر سمجھے بیٹی اور نہ ہی باپ اپنی بیٹی کو حقیر سمجھے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل تکریم ہیں۔ یوں ہی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ بے شمار فضائل و مناقب محامد کی حامل شخصیت، حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو زبان زد عام ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ پارہ جگر، فاطمہ تو بدعۃ منی یا بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ ان کی شان کو بڑھانے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لاڈلی شہزادی تھی۔ حضور کی لاڈلی کیوں تھی؟ کہ سب سے چھوٹی تھی، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی شہزادیاں تھیں ان کے نکاح ہو چکے تھے یا وفات پا چکی تھیں، یہ موجود تھیں اور کم سن تھیں، اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ ناموس رسالت کی پہلی محافظ بچیوں میں اگر کوئی تھا، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ارادہ کرتے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کی کوشش صحیح یہ ہوتی کہ حضور سید عالم کو تنگ کیا جائے، ستایا جائے، وہ گند کچرا اونٹوں کی اوجڑیاں لاتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ میں ہوتے، رب کے حضور اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہوتے، سجدہ ریزی کرتے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور کے مبارک کاندھوں پر، حضور کی مبارک پشت پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیتے، کچرا ڈال دیتے اور کہے لگاتے، تمسخر اڑاتے۔ ایسے میں اگر کوئی ہستی دوڑتی ہوئی آتی جسے پتہ چلتا کہ ابا جان اور والد محترم کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے کفار مکہ نے، تو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو صاف کرتی جاتی۔ تو کتنی محبت تھی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد گرامی سے کہ ابھی کم سن ہیں،
ہو سکتا ہے ابھی جانتی بھی نہ ہو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن والد تھے اور تکلیف دی جاتی تھی تو بے چین ہو جایا کرتی تھی، دوڑتی بھی آتی تھی اور اپنی استطاعت اس وقت کی کم سن تھی، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پشت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو صاف کرتی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ان سے بے پناہ پیار اور الفت بھی فرمایا کرتے. اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سیادت کا تاج رب سبحانہ و تعالی نے ان کے سر پر سجایا ہے. اور اسی نشریات کے توسط سے چند باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. جو غلط فہمیاں عوام میں معروف اور مشہور ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ جیسے کہ ابھی ہم نے 3 رمضان المبارک، یہ یوم وصال خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ جمادی الاخری میں ہوا، جمادی الثانیہ میں ہوا. جیسے افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی مہینے میں، تو اس سے قبل بعض لوگ جو ہیں وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال جمادی الثانیہ میں مناتے ہیں، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ تبھی نہ ہوئی بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ انہیں زد و کوب کیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئی. لیکن آپ کو جان کر یقیناً حیرت ہوگی، اور یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی، 3 صاحبزادے تھے، 3 صاحبزادیاں تھیں. امام حسن، امام حسین، ایک محسن یا محسن جن کا ابتدا میں انتقال ہو گیا، اور 3 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ. تو رقیہ کا انتقال بھی بچپنے میں ہو گیا تھا، زینب کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا، ام کلثوم کا نکاح یہ دختر فاطمہ ہیں، دختر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا عمل کیا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیتے؟ تو یہ محض غلط فہمی، اور ہمارے جو سنی لوگ ہیں وہ بھی اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں اور پوسٹیں بھی چلاتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جمادی الثانیہ میں، تو ان کی اس وقت وفات نہ ہوئی. یہ سارے مورخین نے لکھا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا، 6 ماہ بعد. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ہے وہ ماہ ربیع الاول میں ہے، تو ربیع الاول سے آپ حساب لگا لیں تو وہ ماہ رمضان المبارک ہی بنتا ہے. تو ایک عوام میں جو غلطی پائی جاتی ہے یا غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال جمادی الثانیہ ہے، وہ نہیں ہے، ماہ رمضان ہے. دوسرا یہ بھی کہ ان کی جو وفات ہے وہ تبھی ہوئی ہے، طبعی، نہ یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوئی. دوسری غلط فہمی جو عوام میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. اس کے بارے میں احناف کے کئی ایک اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق بعض احناف جواز کے قائل ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن یہ راجح قول نہیں. جو راجح قول ہے وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل میں معاون تھے، مددگار تھے. غسل اور ہستیاں دے رہی تھیں اور عورتیں دے رہی تھیں، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غسل میں معاون تھے. مثلا پانی دینا ہے یا بیری کے پتے دینے ہیں یا اس وقت کے حساب سے جو چیزیں موجود ہوا کرتی تھی وہ دینی ہے، تو یہ اسباب مہیا کر رہے تھے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے. یہ حدیث صحیحہ میں بھی آیا کہ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے غسل میں معاون تھے، سامان دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب ایسے کرو، اب ایسے کرو. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غسل دیا، حالانکہ حضور نے غسل نہیں دیا بلکہ حضور معاون تھے، مددگار تھے. تو ایسے ہی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل نہیں دیا بلکہ وہ معاون اور
مددگار تھے. اور حضرت سیدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غلط فہمی جو جس کی وجہ سے پورا ملک ہمارا انتشار میں بھی ہے، وہ چونکہ میں ایک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور اس موضوع پر میں نہیں جاؤں گا. اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کا مطالبہ کرنے آئیں اور جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نہ دیا اور وہ ناراض رہیں. اچھا بالفرض اگر مان لیا جائے ناراض رہیں، تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اگر حضور جناب صدیق اکبر سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوتی تو صدیق اکبر کی زوجہ کو اپنے گھر نہ ٹھہراتی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کے تمامی معاملات جو ہستی دیکھ رہی تھیں وہ سیدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنازہ تھا وہ بھی بے مثال تھا کہ اس سے پہلے کسی عورت کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا اور نہیں لے جایا گیا. حضرت اسما بنت عمیس نے یہ طریقہ بتلایا تھا کہ حبشہ میں کھجوروں کی چھال اور اس سے پردہ کیا جاتا ہے جس سے جنازے کا کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس زمانہ میں مرد اور عورت کا جنازہ یکساں ہوا کرتا تھا، فرق نہ ہوتا تھا. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ایسا ہو کہ کسی اجنبی اور محرم کی نگاہ نہ پڑے. تو حضرت اسما بنت عمیس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کھجوروں کی جو چھال ہے وہ چھت کی صورت میں اور پردے کی صورت میں جنازے کی چارپائی کے اوپر ڈالتے ہیں تو جنازے کا کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ بھی طریقہ سیدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا. اور یہ بھی غلط فہمی عوام میں کہ ناراضگی تھی تو پھر جنازہ بھی رات میں ہوا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھانے نہ دیا گیا. جنازہ کے بارے میں بھی ایک سے زائد اقوال موجود ہیں. بعض نے لکھا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، بعض نے جناب عباس بن عبد المطلب کا ذکر کیا اور زیادہ راجح بھی یہی ہے. اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوت میں لکھا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جنازہ ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. تو ایک قول یہ بھی ملتا ہے اگر ناراضگی ہوتی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کا جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پڑھاتے. اور یہ بہرحال غلط فہمی ہے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حق اگر بہرحال میں اس جانب نہیں جاؤں گا، معاملات آپ سمجھتے ہیں پکڑ ہو جاتی ہے، میں طالب علم ہی ہوں. بہرکیف یہ غلط فہمیاں ہیں جو عوام میں معروف ہیں. عوام کو چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہرگز 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 جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہ تھی. یہ لکھا ہے کہ وہ وہاں ہے حجرت یا حجرت کے لفظ آئے کہ انہوں نے چھوڑ دیا. وجہ یہ تھی کہ وہ دور اسلام ابتدا ہے، نبوت کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا زمانہ، جس میں خواتین جو ہیں وہ ضرورت کے علاوہ نہ تو کسی کے پاس آتی تھیں نہ جاتی تھیں. اور یہ 6 مہینے کا وقت ہے، بہت تھوڑا. اور حضور سید عالم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے تھے. ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کا مطالبہ کرنے آ گئی. ایسا نہیں تھا، بہت عرصہ بیت گیا تھا. پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطالبہ کرنے آئی تھیں تو ناراض نہ تھی، ناراض اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ جانشین مصطفیٰ ہیں، سسر مصطفیٰ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ان سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے موجود. حضور تو فرماتے تھے کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے احسان کے. حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بتلائیں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. تو ناراض ہرگز ہرگز نہ تھی اور ان سے خوش ہی تھیں اور راضی ہی تھیں اور خوش ہو کر ہی ان سے گئی. تو محترم حاضرین و ناظرین،
خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال شخصیت، جن کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ فضائل اور مناقب سے دنیا میں بھی نوازا، عقبہ میں بھی نوازا. اور اس کی ایک مثال دے کر میں اپنی بات کا اختتام چاہوں گا کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وزیر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، کسی بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے آگے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان کے اعزاز کے لیے کہ بھائی یہ بڑا شخص ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کے لیے حفاظتی دستے جو ہیں وہ معمور ہیں. تو میدان معاشر میں بھی کسی کو پروٹوکول دیا جائے گا، اور وہ ہستی خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوگی کہ حضور نے فرمایا روز معاشر اہل معاشر کو مخاطب کیا جائے گا اور کہا جائے گا غدو ابصار، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اس پل صراط سے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے. اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 نہیں 70,000 آتا ہے حوروں کے ہمراہ وہاں سے بجلی کی چمک کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے. تو یہ پروٹوکول رب کی جانب سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقبہ میں دیا جائے گا، میدان معاشر میں دیا جائے گا. رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائے رب سبحانہ و تعالیٰ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا کی شخصیت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کو بیان کر رہے تھے. محترم سامعین و ناظرین، استاد محترم کی موجودگی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ در علی پر آتے ہیں، سیدہ در علی پر موجود ہیں، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ، اس کائنات میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ اور محبوب شخصیت ہیں اے فاطمہ وہ آپ ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ پر ظلم کیا گیا، اسی طرح سیدہ پر دروازہ گرایا گیا اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، تو ہم تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا مانتے ہیں، ان کو حیدر کرار مانتے ہیں، اور جو بد مذہب حضرات ہیں وہ ان کو معصوم مانتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ معصوم ہو اور وہ تقیہ کرے، بقول آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا، درگزر کیا معاملہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا ہو اور حیدر کرار ہو، خیبر کانپتا ہو جس کے نام سے، وہ اپنی بیوی پر اس طرح کا ظلم دیکھتا رہے؟ ہماری غیرت تو اس طرح گوارا نہیں کرے گی کہ ایک شخص میرے گھر پر آئے اور میرے گھر پر کا دروازہ گرائے اور میں خاموش رہوں. ہماری غیرت اس طرح، غلامان علی کی غیرت اس طرح یہ تقاضا غیرت گوارا نہیں کرتی، تو بتائیے کہ مولا مشکل کشا کی غیرت اس طرح گوارا کرے گی؟ تو حضرات محترم، یہ صرف ساری باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ان سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب میں اگلے ثنا خاں کی طرف چلتا ہوں. محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب سے، اور ملتمس ہوں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں
زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، میرے آقا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے، بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پہ، عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پہ، عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے مغشے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے مغشے، جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے،
غلام کے سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب، جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا کی شان میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، ہم ان سوالات کو لے کر استاد محترم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جوابات لیتے ہیں۔ استاد محترم، میرا سوال ہے کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں موجود تری نگل لینے سے روزہ چلا جاتا ہے کیا؟ بعض اوقات انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد تھوڑی بہت تری جو ہے گیلا پن اس کے منہ میں موجود ہوتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسے باہر پھینکے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ منہ میں موجود تری کو نگل بھی لے تو بھی اس سے روزہ نہیں جاتا۔ صاحب در مختار نے فرمایا کہ یہ جو تری ہے اس سے بچنا ممکن نہیں، کہ انسان کی قوت میں اور کوشش میں نہیں کہ وہ بار بار بھی تھوکے گا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ موجود رہے گی، تو اس لیے شریعت نے اس کی اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ جو کلی کرنے کے بعد، بہت زیادہ پانی کی بات نہیں ہو رہی، محض ہلکی سی تری وہ رہتی آپ کچھ بھی کر لیں، تو اگر وہ نگل لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عشاء کے فرض بغیر جماعت اور وطر جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ شرعیہ یہی ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وطر بھی بغیر جماعت پڑھے۔ جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے وہ وطر بھی بغیر جماعت پڑھے گا۔ ہاں، مسئلہ کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے لیکن تراویح اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وطر جماعت کے ساتھ ہونے لگے تو وہ وطر کی جماعت میں شریک ہو گیا، تو اب جو وطر کی جماعت میں شریک ہوا اب اس کے وطر ادا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ہمارے علماء کا جو مذہب صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اس کے وطر صحیح ہوں گے، ادا ہو جائیں گے، لیکن اسے ترغیب نہیں دلائی جائے گی کہ وہ اپنا عمل یہ بنا لے کہ عشاء کے فرض جو ہیں وہ ترک کرے، جماعت کو چھوڑ دے اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو زجرن توبیخاً اسے کہا جائے گا کہ چونکہ تو نے جو فرض نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لہٰذا یہ جو واجب نماز ہے یہ بھی بغیر جماعت پڑھے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ ہو جائے گی۔ روزے میں اس طرح پان کھائے کہ بغیر بار بار تھوکے، اس کو تھوک جو ہے اس کا وہ تھوکتا نہیں ہے، پان کھاتا ہے اس کی پیک تھوک دیتا ہے لیکن نگلتا نہیں ہے، تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص پان کھاتا ہے، پان کا عادی ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ پیک تھوکتا رہے، اس کے باوجود بھی اس کا روزہ چلا جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے قاعدہ کہ وہ چیز جو منہ میں رکھنے سے گھلتی ہے، آپ کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے کھلتی ہے، آپ باوجود کوشش کے بار بار پھینکتے بھی رہیں، منہ سے نگالتے بھی رہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس چیز کی جو بناوٹ ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ از خود گھلتی ہے، تو وہ لا محالہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گی، تو آپ پان منہ میں رکھ لیں اور آپ کہیں کہ میں حلق سے نیچے نہیں اتار رہا اور بار بار پیک تھوکتا رہا ہوں اور میرے حلق میں اس کا کچھ بھی ذرہ نہیں گیا، یہ آپ کا اپنا خیال ہے، لیکن چونکہ وہ گھلنے والی چیز ہے اور وہ از خود حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ چلا جائے گا۔ یعنی ہر وہ چیز جو منہ میں رکھنے سے گھلتی ہے آپ اسے رکھیں اور بار بار تھوکتے رہیں تب بھی شریعت کہے گی کہ آپ کا روزہ گیا۔ جی، پھر اسی پر ہم قیاس کریں گے ہر وہ چیز۔ اور اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ روزے میں کرکٹ یا ایسے کھیل کھیلنا جو پیاس کی شدت کو بڑھائیں، پیاس کو بڑھائیں، کیسا ہے یہ جو جوان طبقہ ہے ہمارا، ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں میچ ہو رہے ہوں گے، ٹورنامنٹ ہو رہے ہوں گے، ویسے ابھی اگر کھیلتے ہیں اور ایسی جگہ کھیلتے ہیں جس سے محلے والوں کو آپ تنگ نہیں کرتے، ان کے آرام میں آپ مخل نہیں ہوتے، کسی پارک میں یا کسی ایسے روڈ پر کھیل رہے ہیں جہاں پر جو رہائش نہیں ہے لوگوں کی، تو اس کی رخصت مل سکتی ہے،
لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے صبح سحری کی، فجر ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھیل رہے ہیں اور یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کا بدن جو ہے وہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، آپ کو شدید پیاس لگے، تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں، کہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا جس سے بدن میں ضعف آ جائے، اس کو یہ درست نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا جو روٹیاں پکانے والے لوگ ہوتے ہیں، نان بھائی جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ عین دوپہری میں روٹیاں نہ لگائے، صبح میں لگا لے یا بعد میں لگا لے، کہ یا اتنا زیادہ مشقت والا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے بدن میں ضعف آ جائے اور اس کے لیے روزہ پورا کرنا دشوار اور مشکل ہو جائے۔ تو ایسے ہی کھیل ہیں یا کام کاج کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو انہیں بھی یہی کہا جائے گا کہ روزے میں ایسے کاموں سے گریز کیا جائے جس سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ سوال ہے کہ روزے میں جھوٹ بولنا، گالی دینا، فلم دیکھنا کیسا ہے؟ ویسے تو سباب المسلم فسوق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ تو روزہ نہ ہو، روزہ سے ہٹ کر بھی اگر آپ گالی دیتے ہیں یہ بری ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا، ہم نے کل آپ کو نشریات میں بتلایا تھا کہ جھوٹ بولنا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے بندہ لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو روزے سے ہٹ کر بھی یہ روا اور جائز نہیں ہے، تو روزے میں بے طریق اولا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی فلمیں دیکھنا یا ایسے ڈرامے دیکھنا جو انسان کی اخلاقی اور اس کی جو کیا کہتے ہیں، اسے برے اخلاق کی طرف ابھارے، اسے برے کاموں کی طرف برانگیختہ کرے، اس میں وہ کلام ہو یا تصویریں ہوں ایسی، تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں بے طریق اولا جائز نہیں ہے۔ تو روزہ ویسے بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔ لیکن صرف انہی چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ تمام تر یہ جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اگر روزے میں کوئی بندہ گالیاں دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے، تو اس سے روزے پر بظاہر تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو روحانیت ہے، روزے سے جو آپ کو فیض ملنا ہے، روزے کی جو برکات آپ کو حاصل ہونی ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے روزے کو بابرکت بنائیے، نورانی بنائیے، روحانی بنائیے، اور ان چیزوں سے عام دنوں میں بھی دور رہیے، اور روزے میں اور ماہ رمضان میں تو خاص کر ان چیزوں سے دور رہیے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے سوالات کو بھی سنا اور ان کے جوابات بھی سنے۔ آج کی ہم نشریات کا اختتام اپنے مہمان سناخواں محترم جناب محمد ضیاء رضا قادری صاحب سے کی نعت سے کریں گے، تو میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدح سرائی فرمائیں۔ محترم جناب محمد ضیاء رضا قادری صاحب، اور یہیں ہم اپنی نشریات کا اختتام بھی کریں گے۔ کلام امام کلام اور قبلہ آپ کا پسندیدہ بھی کلام ہے، کئی بار آپ نے فرمائش بھی کی اس کی، تو آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے، اور میرے آقا کا وہ
در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے گئے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے بغیر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، ارے سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور دو اشعار جو آپ کو فرمائشی کلام جو آیا تھا کمنٹ میں کسی نے کیا تھا صاحب نے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عاشقوں کا ویسے ہی امتحان چل رہا ہے تو کیا فرماتے ہیں شاعر؟ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور خدا ہی جانے کو ہے پتا کیا کیا، ارے ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جان